حقائق تروڑ مروڑ کر پیش کیے جاتے ہیں، اسی کے حوالے سے کوئی ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عمومی ایک اصول بتایا ہے کہ جب بھی کوئی فاسق آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو اچھی طرح۔ اب اہل باطل کو بہت زیادہ جو موقع میسر آیا ہے وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ جو ہے وہ صحیح سے پڑھی بھی نہیں ہے، اپنے طلباء کو پڑھائی بھی نہیں ہے، اور بالکل سمجھیں کہ ایک سرسری نظر سے ہم اس کو گزارتے ہیں۔ لیکن جو ہمارا دشمن ہے وہ اس چیز سے غافل نہیں ہے۔ مستشرقین جو ہے ان کا یہ باقاعدہ ان کی اپنی کتابوں میں تحریر شدہ بیان ہے کہ اگر مسلمان کے دل سے آپ اسلام کو نکالنا چاہتے ہیں تو اسے اس کی تاریخ سے کاٹیں۔ اگر آپ اس کو اس کی تاریخ سے نہیں کاٹیں گے تو آپ مسلمان کے دل سے ایمان کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مستشرقین نے جو بھی کتابیں لکھی ہیں، دشمنان اسلام نے کا جو بھی وار ہے، سب سے زیادہ وار جو ہے کن جگہوں پر ہے؟ یہ ابتدائی جو صحابہ کا دور تھا، اس پر انہوں نے کتابیں بھی لکھی، تحقیق بھی کی، ان واقعات کو تروڑ مروڑ کے پیش بھی کیا، جہاں ضرورت پڑی تو اپنی طرف سے بھی بنا کے لگا دیے۔ صحابہ میں جن سے ان کو سب سے زیادہ خار ہے سیدنا عمر سے ہے۔ سیدنا عمر سے کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے روم اور فارس کو فتح کیا ہے، ان کے آباء و اجداد کی زمینوں کو جو ہے اسلام کے قلعے میں داخل کیا ہے، اس وجہ سے ان کو ان سے چڑ ہے، ان کے بارے میں نفرت کو عام کرتے ہیں، کتابوں کے اندر قصے بناتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے ان کو کیوں چڑ ہے؟ جو ایک طالب علم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں علم حاصل کرتے، دین سکھاتے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے چڑ اس وجہ سے ہے کہ وہ 5000 سے زائد روایتوں کے راوی ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر حضرت عمر کی ذات کو مشکوک بنا دیا جائے تو یہ جو 22 لاکھ کے قریب مربع میل فتوحات ہیں یہ ساری جھوٹ کا پلندہ بن جائیں گی، اور سیدنا ابو ہریرہ کو اگر مشکوک بنا دیا جائے تو 5000 جب روایتیں آپ نکال دیں گے تو پیچھے بچے گا کیا؟ سیدہ عائشہ کو اس وجہ سے طعن تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی اور جو خواتین کے مسائل ہیں سب سے زیادہ راویہ وہ ہیں، اس کی روایت کرنے والی 2000 سے زائد ان کی روایتیں ہیں۔ باقی بھی تو امہات المومنین ہیں، ان کا اتنا نام نہیں لیتے، صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی، خانگی زندگی، جو خانگی مسائل ہیں ان کی راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہے۔ تو اس سارے پلندے کو سمجھنے سے ہمارے سامنے یہ تصویر سامنے آ جاتی ہے کہ ان ہستیوں کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ کچھ لوگ اصحاب کرام کے بارے میں طعن و تشنیع کا انہیں نشانہ بناتے ہیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کا قصد اصحاب رسول نہیں ہے، بلکہ ان کا ٹارگٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کس طرح ہے وہ؟ اس طرح ہے کہ جب صحابہ کو مشکوک بنا دیا تو پھر جو بھی سننے والا اور پڑھنے والا پڑھے گا، سنے گا، وہ یہی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خود ٹھیک نہیں تھے، کیونکہ ان کی صحبت ٹھیک نہیں تھی، بندہ تو صحبت سے پہچانا جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ تو اس طرح یہ لوگ جو اس وقت دشمن ہیں وہ
اسلام کی کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوں یا کفر کی شکل میں ہو، ان سب کا مقصد ان ہستیوں کو اور اسلامی تاریخ کے اس دورانیے کو نشانے بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ذات نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد اسلام کو ختم کرنا ہے، اسلام کو مشکوک بنانا ہے۔ تو جب دشمنان کا سارا زور وہاں پر ہے تو یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمارا بھی زیادہ زور انہی جگہوں پر ہونا چاہیے، ان ہستیوں کی عصمت کو، ان ہستیوں کے جو ہے وہ سچائی کو، پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے، اس کے بارے میں جو روایات آتی ہیں ان کی تنقیح تحقیق کرنے کے لیے ہم اس کے لیے محنت کریں، اپنے طلباء کو یہ چیزیں سکھائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو دور ہے یا تابعین کا جو دور ہے جس میں دین اسلام کی تدوین ہوئی ہے، اس دور کے بارے میں پڑھنا، اس کے بارے میں کافروں کی کیا سازشیں ہیں، وہ کیا تصویر اسلام کی دکھانا چاہتے ہیں، اس کا ادراک ہونا ہر ایک عام مسلمان کے لیے بالعموم اور طلبہ علم کے لیے بالخصوص بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام جو ہیں، اس وجہ سے اس تاریخ کی تحقیق بہت زیادہ ضروری ہے کہ صحابہ کرام یہ اللہ کے اختیار کردہ ہستیاں ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی، فوجد قلب محمد من خیر قلوب العباد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے پاکیزہ پایا، فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اختیار کر لیا اور اپنی رسالت دے کے انہیں بھیج دیا۔ ثم نظر فی قلوب الرجال، پھر اللہ نے دوبارہ نظر ڈالی لوگوں کے دلوں میں، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کے دل سب سے پاکیزہ دل ہے۔ فجعلہم وزراء لنبیہ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر مشیر بنا دیا۔ یقاتلون علی دینہ، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے انہوں نے جنگیں کی۔ صحابہ کی تاریخ کی تحقیق اور اس کا دفاع میرے بھائیوں اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا ہے، کسوٹی بنایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر بعد میں آنے والے لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح آپ لوگ، صحابہ کی طرف اشارہ ہے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح آپ لوگ ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ صحابہ کی تاریخ کو سمجھنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ یہ امت کے امین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصحابی امانۃ لامتی، میرے اصحاب جو ہیں یہ میری امت کے امین ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی معاف فرما دیا۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی، ان مہاجرین، ان انصار پر کو معاف فرما دیا جنہوں نے مشکل گھڑی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو پڑھنا، اس کی تحقیق کرنا، اس پر جو الزامات آتے ہیں ان کی تنقیح کرنا، یہ ہم طالب علموں کا سب سے بنیادی فریضہ ہے، سب سے بنیادی فریضہ۔ اگر آپ صرف روایات جمع کریں، یعنی کہ سیدنا عمر پر طعن کرتے ہیں، اگر صرف آپ سیدنا عمر کو جو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارتیں دی ہیں وہ متواتر حد تک پہنچتی ہیں، متواتر، احاد بھی نہیں ہے، یعنی کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عاشرہ مبشرہ کا نام لیا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، نام لے کے کہا کہ یہ جنت میں۔ پھر ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک باغیچے میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے سیدنا عمر آئے، دستک دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، انہیں اندر آنے کی اجازت دیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں، یہ دوسرا مقام ہے۔
तीसरा मकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ पर खड़े हुए हैं और ओहद पहाड़ जब हिलने लगता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसबुत या ओहद फइन्ना अलैका नबियुन व सिद्दीक व शहीदान, कि ओहद पहाड़ ठहर जाओ, तुम्हारे ऊपर नबी है, सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। अपनी ज़बान से अल्लाह के रसूल ने सैयदना उमर को शहादत का लक़ब दिया, ये इस बात की अलामत है कि वो जन्नती हैं। फिर ग़ज़वा बदर में आप शरीक हुए, तो ग़ज़वा बदर के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर में शिरकत करने वालों की तरफ नज़र की और फरमाया इअमलू मा शिअ्तुम, जो करते हो करते रहो, मा क़द ग़फ़रतु लकुम, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। ये चौथा मकाम है। बैअत रिज़वान में सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु शामिल थे। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन अल्लज़ीना युबायिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम। अल्लाह ताला कहता है कि जिन्होंने भी इस दरख्त के नीचे बैत की है, मैं उनसे राज़ी हो गया हूँ, वो मोमिन है। अल्लाह उनके दिलों के हाल को अच्छी तरह जानता है। ये 5वां मकाम है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उमर जिस रास्ते पे तुम चलते हो शैतान रास्ता छोड़ देता है। तो शैतान के रास्ता छोड़ने का मतलब क्या है कि वो जन्नती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हदीस में फरमाते हैं कि मैं सोया हुआ था, मुझे एक प्याला दिया गया दूध का, कुछ मैंने पिया, फिर बाकी मैंने उमर को दे दिया। तो सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल इसकी तफसीर क्या है, तो आप फरमाने लगे कि इल्म, यानी कि नबूवत के इल्म का एक बड़ा वाफिर हिस्सा सैयदना उमर बिन ख़त्ताब को मिला है। ये 5, 6, 7 मकाम मैंने आपको गिनवाए, आप गिनते जाएंगे तो ये 10-20 मकामात हैं जिसमें बिसराहा और बिलकिनाया सैयदना उमर बिन ख़त्ताब को जन्नत की बिशारत मिली है। अब इतनी बिशारतें होने के बाद भी अगर कोई उनकी ज़ात पर तान करे तो वो फिर इस्लाम का दुश्मन है, रसूलुल्लाह का दुश्मन है, अहले बैत का दुश्मन है, और इसके अंदर कोई और गरज और मकसद आप नहीं बयान कर सकते। फिर मेरे भाइयों के जो बुनियादी 2-4 नुकात हैं, जब इतनी अहमियत है सहाबा की तारीख़ की, सीरत की, इस दौरानिए की ख़ास तौर पर, तो 2-4 बातें मैं आपके सामने रखता हूं कि ये सहाबा की तारीख़ हम पढ़ें कैसे, इसका मुतालिया कैसे करें। क्योंकि बहुत से लोगों के जहन में ये आता है कि भाई तारीख़ में तो बहुत कुछ भरा हुआ है, जब हम वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं तो बड़ी चीज़ें मिलती हैं। अब उन वाक़यात का, उन किस्सों का हम क्या करें। आप तो ये हदीसें फ़ज़ाइल की बयान कर देते हैं, लेकिन वो जो वाक़यात हैं उन वाक़यात का क्या इलाज है, क्या हल है। तो अब एक तालिब इल्म जो है असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सीरत के तारीख़ को पढ़े कैसे। इसके लिए मेरे भाई बुनियादी जो अहले इल्म ने बात बयान की है वो ये बयान की है कि असहाबे रसूल की सीरत को इस तरह पढ़ें जैसे आप हदीस रसूल पढ़ते हैं। जो भी वाक़यात हैं, जो भी रिवायात हैं, उनको उस कसवटी पर परखें जिस कसवटी पर आप हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परखते हैं, सनद और मतन दोनों के एतबार से। क्यों